ابلیس کی اصل جن ہے۔ جن مستور ہے یعنی چھپا ہوا ہے، جیسے جن سے جنین یعنی وہ بچہ جو ماں کے رحم میں ہو اور نظر نہ آئے۔ اسی طرح بہشت کو جنت بھی اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مستور ہے، نظر اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کا نام عزازیل تھا اور یہ دربار الہی میں مقرب ترین تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے مردود اور ملعون ٹھہرا۔ اس کا نام ابلیس بھی، مطلب اس کا رنج و غم کے مارے مایوس اور دل شکستہ ہو جانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابلیس اشرف الملائکہ اور ان میں سے سب سے مکرم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ جنوں کا خازن تھا۔ اس کی بادشاہت آسمان، دنیا اور زمین پر قائم تھی۔ لفظ شیطان شطن سے ہے اور شاطن کے معنی خبیث اور پست کے ہیں، یعنی وہ وجود سرکش تو تکبر ہے۔ شیطان اس میں عام جنس ہے، جبکہ ابلیس اس میں خاص ہے۔ کہا تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ لائق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت دی گئی ہے۔ کہا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے 18 تک۔ پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا، میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ ابلیس نے آدم سے اس لیے حسد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شرافت الفضیلت کیوں عطا کیا، جبکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ اسی حسد و تکبر میں اس نے یہ سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس میں گھمنڈ آ گیا تھا کہ وہ تمام اہل آسمان سے زیادہ معتبر ہے۔ اس کا یہ گھمنڈ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا درست اندازہ اللہ کو ہی تھا۔ پس اس کا انکشاف مشیت الہی سے آدم کو سجدہ کرنے کے حکم کے دوران ہوا اور اس کا گھمنڈ عریاں ہو گیا۔ دربنائے تکبر صاف انکار کر کے اپنی اصلیت سب کے سامنے ظاہر۔ کچھ مفکر، حتیٰ کہ کچھ متنازع صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان کی کیا مجال تھی کہ اللہ کے سامنے بغاوت کرتا، بلکہ وہ تو اللہ کی مرضی سے یہ سب کر رہا تھا، کیونکہ دنیا کی آزمائش اور امتحان کے لیے شیطان کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا تھا، جسے عزازیل نے بخوبی نبھایا۔ مثال کے طور پر مسلمان صوفیہ میں سے سب سے زیادہ متنازع کردار حسین بن منصور الحلاج کہتا ہے۔ ابلیس خدا کے ارادوں کی معیشت کا ایک ایسا کارندہ ہے جس کے فرائض سب سے زیادہ تلخ، ناگوار، کڑے اور نازک ہیں۔ ایسی تمام باتوں کے جواب میں سورہ کہف کی آیت نمبر 50 سے 52 آیت کافی ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا، سو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بے انصافوں کو برا بدلہ ملا، نہ تو آسمان اور زمین کے بناتے وقت اور نہ خود انہیں بناتے وقت میں نے انہیں بلایا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ اور جس دن فرمائے گا کہ میرے شریکوں کو پکارو جنہیں تم مانتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے، سو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دی۔ بے شک اللہ جانتا تھا کہ ابلیس کے دل میں غرور سما چکا ہے۔ اللہ آدم کو بنا رہا تھا۔ اللہ جانتا تھا کہ آدم کو سجدہ کرنے کی آزمائش کے دوران ابلیس کا تکبر تمام فرشتوں اور آدم پر اشکار ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے بے پناہ علم سے عزازیل کو ابلیس بنایا، اور عزازیل کو اس کے تکبر نے ابلیس بنا ڈالا۔ اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ پیچھے دی گئی سورہ اعراف کی آیت 16 کو دوبارہ دیکھیں۔ کہا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ابلیس کو احساس ہوا کہ اس کا وہ تکبر جسے وہ اپنے آپ میں چھپائے پھر رہا تھا، اللہ نے سب کے سامنے اشکار کر دیا۔ اس پر انکشاف ہوا کہ آدم کو سجدہ صرف ایک امتحان تھا،
اس امتحان کا مقصد صرف کھوٹے کو کھرے سے الگ کر ڈالنا تھا۔ اس لیے اس نے اپنا جرم پکڑے جانے پر شدید رنج اور مایوسی میں بے پناہ حیرت سے کہا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ ان الفاظ میں ابلیس کی خبیث فطرت پوری طرح کھل چکی ہے۔ بجائے یہ کہ اپنی غلطی پر ندامت اور توبہ کرتا، بلکہ الٹا ڈھیٹ بن کر اللہ سے کہہ رہا ہے کہ جیسا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ کیوں نہیں کہتا کہ جیسا تو نے میری خبیث فطرت ایک امتحان کے باعث مجھ میں سے باہر نکال کر سب پر عیاں کر دی۔ سرکشی کی انتہا کے مالک کون و مکان کا چیلنج دے رہا ہے۔ ابلیس ازل سے ابلیس ہے۔ اللہ کو ایسی کوئی حاجت نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنے منصوبوں میں شریک کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہرگز اللہ کو اس کائنات کی کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی۔ یہ نقطہ پہلی بار اس کتاب کے صفحات پر لکھا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کروانے کا ایک بڑا مقصد شیطان کی اصلیت کو منظر عام پر لانا تھا۔ آدم کو سجدہ کروانے کا مقصد فرشتوں میں عزازیل کو اس کے تکبر و سرکشی کی بنیاد پر چھانٹ کر الگ کر لینا تھا۔ یہ اللہ کے بے پناہ اور لامحدود علم کی انتہا عظیم و عالیشان تابندہ و درخشاں مثال ہے۔ اب بھی کسی کو اگر آدم والے سجدے کی سمجھ نہ آئے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عجب بس انہی آیات پر مزید غور و فکر سے شیطانیت کی حیران کن گتھی سلجھتی ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ لائق نہیں کہ تکبر کرے، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ چونکہ شیطان بھی بے حد علم رکھتا تھا، فوراً جان گیا کہ دربار خداوندی میں اس کی اصلیت عیاں ہو چکی ہے۔ اس لیے فوراً کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے، تو اب اگلا مکالمہ ابلیس کا خدا سے بے حد معنی خیز ہے۔ کہا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ ابلیس کا اللہ سے یہ مکالمہ اس جگہ اپنے اندر انکشافات کا ایک جہان رکھتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کی 30 سے 36 آیات کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ترجمہ: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا، مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا، پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی ہر چیز جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا، پھر انہیں اس عزت و راحت سے نکالا کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا، تم سب اترو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ایک وقت معین تک۔ ان آیات کے بغور مطالعے سے صاف نظر آتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے وہ وقت گزر چکا تھا جب آدم نے فرشتوں کو چیزوں کے نام بتائے، اور اس واقعے سے پہلے ایک وہ دور بھی تھا جب فرشتوں نے اللہ سے انسان کے زمین میں نائب بنائے جانے پر خدشات کا اظہار کیا تھا۔ لگتا تو وہ ایسا ہی ہے کہ فرشتوں نے ان خدشات کے پیچھے عزازیل کے عزائم کار فرما تھے۔ جیسا کہ بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر آدم کی تخلیق کے عمل کے دوران عزازیل آدم میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان میں نفسی ہے جو خون ریزی کرنے میں اور فساد پھیلانے میں عظیم مہارت رکھتا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جو آدم میں نے زمین پر تخلیق کیا ہے اسے میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس وقت فرشتوں میں جن میں ظاہر ہے کہ عزازیل بھی ضرور شامل تھا، یہ استدلال پیش کیا کہ یہ تو فساد کرے گا۔ پھر اللہ نے اسماء کے واقعے کے ذریعے فرشتوں کو یہ جتلایا کہ جو وہ جانتا ہے فرشتے نہیں جانتے۔ اب یہاں سورہ بقرہ کی آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی معنی خیز بات کی ہے۔ شاید یہ آیت عزازیل پر چوٹ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو آدم میں نے زمین پر تخلیق کیا ہے اسے میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس وقت فرشتوں میں جن میں ظاہر ہے کہ عزازیل بھی ضرور شامل تھا، یہ استدلال پیش کیا کہ یہ تو فساد کرے گا۔ پھر اللہ نے اسماء کے واقعے کے ذریعے فرشتوں کو یہ جتلایا کہ وہ جانتا ہے جو فرشتے نہیں جانتے۔ اب یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے بڑی معنی خیز بات کی ہے۔ شاید یہ آیت عزازیل پر چوٹ ہے۔ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کر دیا جسے چھپایا جا رہا تھا، یعنی عزازیل کا تکبر ظاہر ہو گیا۔ عزازیل کو دوہری مار پڑی۔ ایک تو عزازیل زمین پر حاکم تھا، جیسا علامہ جلالی سطوطی نے تفسیر الدر منشور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ انہوں نے زمین پر فساد کیا اور خون ریزی کی۔ پھر زمین پر فرشتوں کے لشکر بھیجے گئے جنہوں نے انہیں مارا اور سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ زمین سے اس قدر وابستگی کی بنا پر عزازیل کی یہ بات برداشت کرنا ممکن نہ رہا کہ وہ زمین جہاں اس کی بلا شراکت غیر حکمرانی قائم تھی اب انسان کے حوالے کر دی جائے، اور انسان بھی ایسا جو مادی حیثیت میں ہر لحاظ سے اس سے کمزور ہے۔ اب چونکہ وہ آدم کے وہ وجود ظاہر و باطنی کا علم رکھتا تھا، اس مشت خاک کی ہر کمزوری سے واقف تھا، اس لیے اس نے اللہ سے مہلت مانگی تاکہ اللہ کو ثابت کر کے دکھا سکے کہ معاذ اللہ آدم کو زمین پر نائب بنا کر بھیجنے کا فیصلہ درست نہ تھا۔ اس کا پہلا عملی مظاہرہ اس نے آدم و حوا پر اپنے پہلی جوابی وار کی صورت میں کیا اور بنی نوع انسان کو آزمائش کے تپتے ہوئے ریگزار میں لے اترا۔ یہ دو مخلوق کی جنگ ہے۔ پہلے سے تخلیق شدہ ایک مخلوق اپنے خالق کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ نئی تخلیق کی جانے والی یہ دوسری مخلوق اس سے کمتر ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ وہ ہار چکا ہے، وہ پہلے دن سے جانتا ہے کہ وہ ہار چکا ہے۔ اس کا دعویٰ جاننے کے لیے سورہ حجر آیت نمبر 39 سے 43 آیت دیکھیں۔ الحجر کی 26 سے 39 آیت میں آدم کی تخلیق اور آدم کو سجدہ کرنے کا ذکر کرنے کے بعد جب شیطان کو مہلت دے دی گئی تو اب آگے مکالمہ دیکھیں۔ کہا اے میرے رب، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، البتہ ضرور میں زمین میں انہیں ان کے گناہوں کو مرغوب کر کے دکھاؤں اور ان سب کو گمراہ کروں سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں مخلص ہوں گے۔ فرمایا یہ راستہ مجھ پر سیدھا ہے، بے شک تیرے بندوں پر تیرا کچھ بھی بس نہیں چلے گا مگر جو گمراہوں میں سے تیرے تابعدار ہوا، اور بے شک ان سب کا وعدہ دوزخ پر ہے۔ ابلیس جانتا ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، خواص تو اس کے نشانے پر ہیں ہی نہیں، لیکن اس کا اصل مقصد عوام الناس کی کثیر ترین تعداد کو شکار کرنا ہے۔ تو ابلیس کے ساتھ برسر پیکر ہوتے ہیں، اس سے چوکنے ہوتے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں۔ ابلیس بہت بڑا دشمن ہے، اسے کسی صورت ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ وہ اپنے انتقام اور حسد میں دن رات مستعد ہے، اور آدم اس سے بے پرواہ دکھائی دیتا ہے۔ ہوش کرنا ہوگا کہیں یہ نہ ہو کہ ابلیس ہمیں لے اڑے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آدم کامیاب ہو۔ اللہ آدم کا منتظر بھی ہے اور مددگار بھی۔ ذرا دیکھیں کس قدر درد مندی سے اس رب کریم نے اپنے تخلیق کیے ہوئے انسان کو آواز دی ہے، اسے کچھ یاد دلایا ہے، اس کی غیرت کو جگایا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان نہ بہکائے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو بحشت سے نکال دیا، ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔
ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ پرانی دشمنی ہے، یہ بہت ہی قدیم رنجش ہے۔ دشمن بے حد عیار اور مکار ہے۔ آدم کو ہر حال میں کامیاب ہونا ہے اور کھوئی ہوئی جنت گشتہ واپس پانی ہے، اپنا کھویا مقام حاصل کرنا ہے۔ انسان نے شیطان سے پہلے شکست سطر کے برہنہ ہو جانے پر کھائی ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت حقائق ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کامیاب ہو یا ناکام ہو۔ اس نے امتحان شروع کر دیا، اصول بن چکے ہیں، قانون لاگو ہو چکے ہیں۔ شیطان بھی آزاد ہے اور انسان بھی طاقت انتخاب رکھتا ہے۔ اب اگر انسان نے کامیاب ہونا ہے تو اپنے لیے ہونا ہے۔ اسے اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ وہ شیطان الرجیم کے داؤ میں نہیں آیا اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہا۔ اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو یہ جان لے کہ اللہ کو اخلاص والے بہت ہیں اور شیطان کو گمراہ بہت ہیں۔ ایک حیرت انگیز انکشاف جو ابلیس کے کردار کے مطالعے سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ گمراہ ہوا تھا، لائن وہی ماڈل اس دنیا میں آزمانے کی کوشش میں مصروف کار ہے۔ ابلیس خواہ کتنا ہی عیار ہو، اتنی عقل ہرگز اس میں نہ تھی کہ اتنے بڑے خدائی منصوبے کو ناکامی سے دوچار کرنے کا خواب دیکھ سکے۔ ابلیس کو آدم کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں آسمان سے نکالا گیا اور جس نے سجدہ کیا وہ مقرب الہی ہو گیا اور عذاب سے معمون ہوا۔ یہ دیکھ کر ابلیس نے داؤ یہ کھیلا کہ زمین پر بت بنا اور انسانوں کو ان بتوں کو سجدہ کرنے کی طرف راغب کیا، اور وہ بھی یہ کہہ کر کہ ان بتوں کو سجدہ کرنے سے وہ اللہ کے مقرب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بت بھی اللہ کے مقرب ہستیوں کے ہیں، سو یہ ان کی مدد کریں۔ اگر غور کیا جائے تو یہ خدا کے منصوبے کی ہو بہو نقل ہے۔ بلا شبہ اس داؤ سے ابلیس نے ازل سے لے کر آج تک انسانوں کی عظیم و اکثریت کو گمراہ کر کے تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ بت صرف مجسمے کو ہی نہیں کہتے، بلکہ کسی بھی عکس کی جسمانی یا ذہنی طور پر حد سے بڑھتی ہوئی مذہبی تقریم بت پرستی میں داخل ہو سکتی ہے۔ اپنی اصل میں در حقیقت یہ بہت ہی پیچیدہ داؤ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو عقدہ کھلتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں میں بت پرستی اسلام کے آنے سے ہمیشہ کے لیے بتوں کی صورت میں ختم کر دی گئی، لیکن ابلیس اسے دوسرے جیل و بہانوں سے مسلمانوں میں داخل کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے ہی مصروف کار ہے اور کچھ حد تک اس میں کامیاب بھی ہے۔ اس کا اندازہ بازاروں دکانوں میں جا بجا لگے پیروں فقیروں کی تسماتی مناظر پر مشتمل پوسٹر کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ کثیر تعداد میں ایسے مزارات موجود ہیں جہاں آج بھی اعلانیہ بت پرستی کی جاتی ہے۔ وہ بت پرستی کے اشکال بدل کر اسے مسلمانوں میں قابل قبول بنانے میں سرگرم ہے۔ ایسے بہت سے جعلی پیر فقیر مہذب اور نام نہاد بابے موجود ہیں جن کا احترام عقیدت کی حدود سے باہر نکل کر کیا جاتا ہے۔ ان کی شخصیات کو ایک بت بنا کر پوجا جاتا ہے۔ یہ تعویذ گنڈے، یہ ٹوپنے سب بت پرستی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور دین پر درست طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان سے بچنے کے نفس کا علم حاصل کرنا اشد ضروری ہے۔ نماز، روزہ، تسبیح اور ذکر انسان کو شیطان کے تسلط سے محفوظ رکھتے ہیں۔